السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے مجاہدہ کرنا. یہ مجاہدہ کا جو لفظ ہے یہ خالص عربی لفظ ہے، جاہد یجاہد مجاہدۃ کے وزن پر یہ ہے، اور مجاہدہ کا لفظ جو ہے یہ شاید آپ نے بعض لوگوں سے سنا بھی ہو. کہتے ہیں جی فلاں شخص جو ہے نا وہ مجاہدہ کر رہا ہے. صوفیاء کے ہاں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مجاہدہ کی ایک خاص، جیسے کشف، مراقبہ، مجاہدہ، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری مراد وہ نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے یہ کچھ خطبات پہلے مراقبہ کے عنوان سے ایک پورے کا پورا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تو اس سے مراد وہ مراقبہ نہیں تھا جو صوفیاء کے ہاں یا اہل تصوف کے ہاں ہے. اسی طرح آج جو مجاہدہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ والا مجاہدہ نہیں ہے جو اہل تصوف کے ہاں یا صوفیاء کے ہاں ہیں. ان کے نزدیک اس کی خاص کیفیات ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یعنی قرآن و سنت کے نزدیک مجاہدہ کا جو تصور ہے اور اس کا جو معنی مفہوم ہے اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں، وہ آج قرآن کریم کی کچھ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے ایک اور لفظ سنا ہے جہاد اور مجاہدہ، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں سے آپ اس کا معنی مفہوم بھی آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے محنت اور کوشش کرنا، لیکن یہ ایسی محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ جس میں کوئی آپ کا مد مقابل بھی ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کوئی محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کا مد مقابل وہاں پہ کوئی نہیں ہے. لیکن مجاہدہ اور جہاد کے اندر ایسی محنت اور مشقت ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کا کوئی مد مقابل بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ہم جہاد کرتے ہیں تو جہاد میں ہمارے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ اگر مسلمان جہاد کرے تو اس کے مد مقابل کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کافر ہوگا. تو مجاہدہ کے اندر بھی ہمارا کوئی مد مقابل ہوتا ہے، لیکن مجاہدہ کے اندر ہمارا مد مقابل باہر سے کوئی شخص نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اپنے اندر سے قوت ہے وہ جو ہمارا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے.
اور وہ قوت کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں نفس. ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ ہماری مخالفت کرتا ہے. لہذا علماء کرام نے مجاہدہ کی یہ تعریف کی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي مَا يَنْفَعُهَا وَهِيَ تُجَاهِدُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے والا جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو ان چیزوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا نفس اسے کس طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کا نفس اسے اس کے بالکل خلاف ابھارتا ہے. مطلب یہ ہے میرا نفس مجھے یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے. سود خوری، چوری، ڈاکے، رشوت، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، بد نظری، ظلم و زیادتی کرنا، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں نفس مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن میں نے اپنے نفس کی یہ تہذیب کرنی ہے، میں نے اس کی یہ تعدیب کرنی ہے، میں نے اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں نے اسے یہ بتانا ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ کام درست نہیں ہے. مجاہدہ اس چیز کا نام ہوتا ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجاہدہ یہ اپنے نفس کے ساتھ انسان کی لڑائی ہوتی ہے، یا یہ وہ محنت اور کوشش ہوتی ہے جس میں کسی کو ہرانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو ہرانا مقصود ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ تصور آنا چاہیے کہ واقعتاً انسان کے اندر، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اسے برائی پہ ابھارتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اسے برائی پہ ابھارتا ہے. تو نفس کو برائی کے خلاف کرنا یا اپنے نفس کے پیچھے نہ چلنا، یہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس محنت اور کوشش کا نام ہے مجاہدہ، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس حوالے سے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ عبادت کی طرف نہیں آنا چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو عبادت پہ لگانا یہ مجاہدہ ہے. انسان کا نفس اسے اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آنے دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذکر پہ لگانا یہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے. اسی طرح خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. آئندہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر خیر کے بہت سارے کام ہوں گے، تو ان چیزوں سے انسان کو اس کا نفس روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے، کچھ جگہوں پہ تو واضح لفظ بولا ہے مجاہدے کا یا جہاد کا یا جاہدو کا یا یجاہدون، یا اس طرح کے الفاظ بولے ہیں. لیکن کچھ جگہ پہ نیکی اور بلائی کے کاموں کی طرف توجہ دلائی ہے، گویا کہ وہ بھی مجاہدے ہی کی کیفیت ہو جاتی. مثال کے طور پہ یہ 14ویں پارے کے اندر سورہ ہجر جو ہے، اس کے اندر اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی تب تک عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت کا پیغام آ جائے. تو یعنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، اس بات کا نام کیا ہے بھائی جان؟ یہ مجاہدہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کریں. یہی وہ مراقبہ ہے. آپ سمجھیں کہ نیکی کی طرف لے جانے والے یہی وہ رستے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوئے. لیکن بعض دفعہ ان اصطلاحات کے نیچے ہم اپنے مفاہیم اور اپنی جو ہے نا وہ پریکٹسز اور آپ سمجھیں کہ چیزیں ہم اپنی مشقیں اس میں داخل کر لیتے ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے اور ہر چیزوں سے کٹ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے مجاہدہ. گویا اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کی ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے، مومنوں کو اس پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف انداز سے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ مجاہدہ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی نفس کے پیچھے چلنا یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اپنے نفس کو عبادات کی طرف لگانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بلکہ
سورۃ الفرقان کے اندر 19ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے۔ اب یہ جو بڑا جہاد ہے نا، اس سے مراد ایک تو قتال بھی ہے، لیکن بعض مفسرین نے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں جہاد کبیر سے مراد یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اگر آپ کافروں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کافروں کو شکست دینے سے پہلے آپ کو اپنے نفس کو شکست دینی پڑے گی، پھر آپ کافروں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نفس کو مضبوط نہیں کر سکتے، آپ کے اندر ایمان اور ایقان کی وہ کیفیت موجود نہیں ہے کہ جو آپ کو کافروں کے سامنے ثابت قدم رکھ سکے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام کہتے ہیں جہاد النفسی هو الجہاد الاکبر وجہاد العدو هو الجہاد الاصغر، کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دینا، یہ کتنا عظیم کام ہے، لیکن اپنے نفس کے مقابلے میں لڑائی کے اندر اللہ نے اس کو چھوٹا جہاد کہا ہے اور اپنے نفس سے لڑائی کو بڑا جہاد کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذرا تصور کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارا اپنا دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے، ہم دوسروں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے، اسرائیل ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وہ بھی ہمارے دشمن ہی ہیں، دوست نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں ہمارے ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے نہیں دے رہا۔ ہمارے ذہن میں مختلف طرح کی اس نے، آپ یہ سمجھے کہ تعویلات بٹھا دی ہوئی ہیں، مختلف طرح کی خواہشات ہمارے دل کے اندر بٹھا دی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نفس سے جہاد کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجاہدے سے کیا مراد؟ مجاہدے سے مراد وہ جہاد ہے جو ہم نے دشمنوں سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہیں جو حسب معمول انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جس میں یہ ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، تو اس سے مراد حدیث قدسی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کی آگے تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، یہ حدیث قدسی کے اندر موجود ہے، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، ایسا اللہ کا ولی کہ جس کے ساتھ جنگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا، اس کا کیا طریقہ؟ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کنویں کے اندر دھاگا لٹکائیں اور اس کے ساتھ 100 سال لٹکتے رہے تو پھر آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، یا آپ جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بتائیں کہ جی میں اپنے مسلح پہ بیٹھتا ہوں تو وہ جہاز کی طرح اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں میں آپ کو سمندر پار کر کے دکھا دوں گا، یا اس کے لیے غوث پاک کا دھوبی بننا، یہ ساری کی ساری خرافات ہے۔ ولی بننے کا کیا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ اگر آپ ولی بننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ادا کرو۔ تو فرائض کیا ہیں؟ فرائض 5 نمازیں ہیں، فرائض یہ روزے آنے والے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، یہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ فرائض ہیں۔ اسی طرح ظاہری جو شکل و صورت اور حلیہ ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے فرائض ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ فرائض کو توڑنے والا ہوتا ہے یا ان کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک وہ سب سے بڑا، ہمارے نزدیک بعض دفعہ وہ سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ارد گرد آپ کو کئی لوگ اس طرح کے نظر آ جاتے ہیں، وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کوئی حلال حرام، مرد عورت، ان کو اس چیز کی کوئی تمیز
کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور بعض اس طرح کے بھی ولی ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ کتے بھی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جس نے نجس مخلوق کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، جس کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جس کے منہ پہ بعض دفعہ چہرے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود نہیں ہے، جس کو پاکی پلیتی کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کو بعض دفعہ کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث بھی نہیں آتی، جس نے قرآن کریم کا ایک صفحہ آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا، آپ اس کو اللہ کا ولی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہ قابل ترس ضرور ہے، لیکن وہ قابل ترس اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. وہ قابل ترس اس معنی میں ہے کہ وہ مجنوں ہیں، وہ دیوانے ہیں، وہ ملنگ ہیں. اس کو ملنگ، اور آپ سمجھیں جس طرح اسپیشل بچوں کو ہم خصوصی توجہ دیتے ہیں نا، اس طرح کی ان کے اوپر خصوصی توجہ دی جا سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو آپ تکلیف دیں یا آپ ان پہ کوئی ظلم و ستم کریں یا اس طرح کے معاملات کریں، لیکن وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنا دماغی علاج کروانے کی بھی ضرورت ہو. تو ولی بننے کے لیے جو اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے وہ یہی ہے. اور یہ وہی مجاہدہ جو انسانوں کو، ایسا مجاہدہ جو انسانوں کو ولایت کے درجے پہ لے جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث قدسی ہے جو صحیح اور بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے، وما يزال الرجل يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. یعنی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فرائض کے اوپر توجہ دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر نوافل کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. اللہ کا ولی بننا ہے نا جی، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو یہ کہیں گے جی فلاں جگہ پہ جو میں نے سوسائٹی شروع کر رہا ہوں اس کا سنگ بنیاد میں آپ سے رکھواتا ہوں، یا فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ کے نام کے میں اتنے پلاٹ چھوڑ دیتا ہوں، یا فلاں ایئر لائن جو ہے نا وہ میں آپ کے نام پہ کر دیتا ہوں، یا فلاں ایئرپورٹ میں آپ کے نام پہ رکھ دیتا ہوں، یا فلاں جو ہے نا وہ انڈر پاس یا فلانا جو بائی پاس ہے وہ آپ کے نام پہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کس چیز کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، شہرت کی ضرورت ہے، کس چیز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو بلے بلے اور شاوا شاوا کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جب بھی معاذ اللہ تعالیٰ کا ظاہر اس طرح کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے سامنے ہم کیا چیز پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سب سے پہلی چیز جو ہم پیش کر سکتے ہیں وہ فرائض ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری چیز پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی خدمت میں ہم نوافل پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے میرے اوپر فرض کیا ہے وہ تو میں نے ادا کیا ہی کیا ہے، یا اللہ اس سے بڑھ کے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں یہ نوافل پڑھتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے، یا اللہ رمضان کے روزے تو ابھی آنے والے ہیں، اس سے پہلے یا اللہ میں تیرے لیے تیرے لیے میں یہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح بندہ نیکیاں پیش کر کر کے مجھے راضی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہلے صرف مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کے بعد میں بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. فرمایا وما يزال الرجل يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. انسان فرائض کے بعد اتنے نوافل ادا کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ یہ ڈگری کتنی بڑی ہے، یہ مقام کتنا بڑا ملا ہے. فرمایا فاذا احببته، جب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، كنت سمعه الذي يسمع به، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. ويده التي يبطش بها، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے. اور فرمایا ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. تو اچھا اس پہ نا اب یہ والی جو حدیث ہے نا، اس کو بعض صوفیاء کرام وغیرہ جو اس مکتبے فکر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ہمارے پیر صاحب اور اللہ میں کوئی فرق نہیں تھا، تو یہ دیکھیں اللہ نے حدیث کے اندر کہہ تو دی ہے کہ بندہ ولایت کے درجے پہ اس طرح پہنچتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں کان سارا کچھ بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی میں تمہارے کان بن جاتا ہوں، تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس سے وہ مراد نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے وہ مراد ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، تو بھائی آسمان دنیا پہ اللہ کیسے نازل ہوتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہو. جس چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ ہی
کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی ہم نے انسانوں کو ایک دوسرے کو دیکھا ہے نا, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ انسان اگر ممبر پہ چڑھتا ہے تو کیسے چڑھتا ہے, اس سے نیچے اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے, گاڑی پہ بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے, گاڑی سے نیچے اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے. لیکن اگر ہم نے کوئی ایسی مخلوق ہو جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو, تو کیا ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے چلنے کا انداز کیا ہے, اس کے بیٹھنے کا انداز کیا, اس کے اٹھنے کا انداز کیا ہے؟ اور پھر اگر مخلوق میں بھی ایسی ہونا کہ ان سے ملتی جلتی چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہوں, تو ہم جو ہے نا وہ ان کا آپس میں اس کو کیا کہتے ہیں, قیاس ہم کر لیتے ہیں. یعنی ذہن کے اندر اس کو اس کا کیا کہتے ہیں, امیجنیشن ہم اس کی کر لیتے ہیں, ذہن میں ہم ایک اب اس کا تخیل بنا لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہ, اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ جیسی کسی چیز کو, نہ اللہ جیسی کسی چیز کو دیکھا ہے. تو لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ بات ہے, اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو بات کہہ دی وہ ویسے ہی ہوگی. جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو میرے ولی بندے ہیں اگر وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, تو اس سے مراد یہ ہے گویا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی محفوظ کر لیتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتے, اپنے آنکھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتے, اپنے کانوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتے. لیکن یہ درجہ ولایت میرے بھائیوں یہ پہنچے ہم کیسے ہیں؟ یہ پہنچے ہم نوافل کے ذریعے سے, یہ پہنچے ہم عبادات کے ذریعے سے, یہ قرآن و سنت پہ پابندی کے ذریعے سے پہنچے. اپنی مرضی سے نہیں پہنچے, یا ان خرافات کے ذریعے نہیں پہنچے جو عام طور پہ ہمارے نزدیک ولایت کے لیے جو نصاب بتایا جاتا ہے یا جو اس کی آؤٹ لائن دی جاتی ہے, وہ خرافات اس کے اندر کوئی بھی موجود ہے نہیں. اور فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اس کے بعد میرا بندہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ مجاہدے کا طریقہ ہے, یہ ولی بننے کا طریقہ ہے, یہ آپ سمجھیے کہ ولایت کی طرف جانے کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, وہ بھی حدیث قدسی ہے, صحیح بخاری کے اندر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, اذا تقرب العبد الی شبرا, جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت میری طرف آتا ہے, یا اس کو آپ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں, ایک بالشت جب بندہ میری طرف آتا ہے, تقربت الیہ ذراعا, تو میں پورا ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. یعنی کوئی میرا بندہ میری طرف تھوڑا سا سفر کرتا ہے تو میں اس سے ڈبل ٹرپل زیادہ سفر اس کی طرف کرتا ہوں, میں اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں. ہمارے یہاں بعض شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری بات سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا. تو میرے بھائی جان, اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں, آپ کے پاس ہی, کہ آپ اللہ کو کتنی دفعہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہوتے ہیں. باہر جا کے دھکے کھاتے ہیں نا, لوگوں کے سامنے منت سماجت بھی کرتے ہیں, ان سے باتیں بھی سنتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے ہیں, ان سے بے عزتیاں بھی کرواتے ہیں, اپنی عزت نفس کو بعض دفعہ مجروح بھی کرواتے ہیں. ہر بندہ اپنے درجے میں جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. لیکن وہی امیدیں جو غیر اللہ سے ہم نے لگائی ہوئی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی لگائی ہوئی ہیں. اللہ کو ہم کتنی بار درخواست دیتے ہیں, اللہ کے سامنے کتنی دفعہ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں, اللہ کے سامنے کتنا روتے اور گڑ گڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک بالشت اگر میری طرف آؤ گے تو میں پورے کا پورا ایک ہاتھ تمہاری طرف بھاگ جاؤں گا. اور فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا, اگر کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو ذراع ہے اور شبر ہے اور اس کا کیا بولتے با لفظ جو ہے, کہ میں آسانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ باقاعدہ پیمانے ہیں, یہ باقاعدہ عربوں کے ہاں جو پیمانے استعمال ہوتے تھے نا, تو با بھی ایک پیمانہ ہے. جس طرح ذراع جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک ہاتھ جو ہے نا وہ ذراع بنتا ہے, یا یہاں تک یا یہاں تک. اسی طرح یہ دونوں کو ملا تو یہ ایک با بن جاتا ہے. آپ اس کو میٹر بھی کم و بیش کہہ سکتے ہیں. باہر صورت آپ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف ہم تھوڑا سا آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف زیادہ آتا ہے. بلکہ فرمایا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي,
اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. لیکن یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب اپنے نفس کو انسان جو ہے وہ شکست دے لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ اس کو یہ جو ہے نا وہ انعامات سے نوازتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بلکہ یہ آپ کا عمل ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود کتنی زیادہ آپ محنت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم اور مغفور ہونے میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے نا، آپ کے اللہ کے ولی ہونے میں، بلکہ ولیوں کے بھی سردار ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جن کو ہم ولایت کے درجے پہ رکھتے ہیں ان کا روزمرہ کے معمولات کیا ہوتے ہیں، اور جو حقیقت میں ولی تھے بلکہ امام الاولیاء تھے اور رأس الاتقیاء تھے، یا آپ کہہ لیں کہ سید الاسفیاء تھے، جو بھی لفظ بولیں، لفظ تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی شان زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یقوم من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنا لمبا قیام کرتے تھے حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتے تھے. پاؤں اللہ کے رسول کھڑے ہو کے سوجنا شروع کر دیتے تھے، اور اس میں آپ سمجھیں اس طرح محسوس ہوتا تھا گویا کہ پاؤں پھٹنا شروع ہو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کی لما تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر لك ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی محنت اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ بھی بخش دیے، جو نہیں ہیں وہ بھی، یعنی آپ کے ہاں گناہ کا کوئی تصور بھی موجود ہے نہیں ہے. اللہ نے پہلے ہی سارے کے سارے جو ہے نا وہ چیزیں قلم پھیر دیے ہوئے، تو آپ اتنا لمبا چوڑا کام یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا. تو اللہ نے میرے اوپر جو اتنا بڑا احسان کیا ہے، کیا اس احسان کے بدلے میں میرے اوپر شکر واجب نہیں ہے؟ اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے جتنا بڑا احسان ہے اس کی ادائیگی کے لیے مجھے محنت بھی اتنی زیادہ ہی کرنی چاہیے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھیں، یعنی جب انسان واقعتاً اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کو شکست دے دیتا ہے اور واقعتاً انسان ولایت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی مصروفیات اس کے نزدیک کوئی حیثیت ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی، عبادات اور ریاضات کے لیے مجاہدہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، آج غالباً شعبان کی 22 تاریخ ہے، تو رمضان الحمدللہ ہمارے قریب ہے. تو آج کا یہ جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اور اس میں جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں جب ہم رمضان المبارک کی تیاری میں مصروف ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جو رہنمائی ہیں اور آپ کے یہ جو ارشادات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں. اس میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. اور آپ رمضان کے لیے اپنی روٹین کو اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ سب سے بہترین کلیہ ہے. آپ اپنے روز مرہ کے شیڈول کو، دن اور رات کے شیڈول کو یہ دیکھیں
کہ کام کی چیزیں ہم کون سی کرتے ہیں اور بے فائدہ چیزیں کون سی کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کسی بندے کی یہ عادت ہے، اگر اس نے روزانہ 2 گھنٹے جو ہے نا وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھنا ہے یا سوشل میڈیا اسکرولنگ کرنی ہے، یا آپ سمجھو کہ دوستوں کی مجلس میں جا کے اس نے کوئی 2-3 گھنٹے ضائع کرنے ہیں، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ روٹین اس کو وہ ختم نہیں کرے گا تو ابھی تو رمضان نہیں ہے، تو رمضان کے جو قیمتی لمحات ہیں ان کے اندر بھی یہی چیزیں اس کا سارے کا سارا وقت اس کا صرف ہو جائے گا اور ختم کر دیں گے. لہٰذا وہی کام کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. اپنے بیوی بچوں کو جتنا آپ وقت مناسب سمجھتے ہیں ان کو دیں، اپنے کاروبار کو وقت دیں، اپنی مصروفیات جو صحیح مصروفیات ہیں ان کو وقت دیں. آج کل پہلے جو لوگ تھے نا وہ ہم سے آپ سمجھیں کہ پروڈکٹیولی بھی زیادہ تھے اور ان کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوتا تھا. تو آج ہمارے ہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے نا وہ بھی کم ہو چکی ہوئی ہے، یعنی کام بھی ہم کم کرتے ہیں لیکن مصروف بھی ہم زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں غیر ضروری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں احرص علی ما ينفعک، وہی کام کریں اور اس کو مجاہدہ سمجھ کے کریں. یعنی اس موضوع کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو یہ چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہے. اب ہر بندہ جس کا یہ شوق ہے کہ وہ روزانہ جب تک 2-3 گھنٹے کسی جگہ پہ جا کے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتا، یا لوگوں نے مطلب عجیب و غریب قسم کی مصروفیات بنائی ہوئی ہیں تو وہ ان کو سمجھیں کہ سکون نہیں آتا، تو وہ چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مجاہدہ اسی چیز کا نام ہے، نفس کے ساتھ جہاد اسی چیز کا نام ہے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کر نہیں سکتا. حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کریں اور اپنے اندر سے مایوسی کو بالکل ختم کر دیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے نیک لوگ اور اللہ کے ولی لوگ جنہوں نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور جو ابھی سے ان کی وہی روٹین ہے جو رمضان والی، وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ارد گرد ہی ہوں گے. تو بھائی ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ سوچ کے جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے. استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کریں اور عجز و آپ سمجھے کہ قصور کو اور آپ سمجھیے کہ مایوسی کو اپنے اندر سے ختم کر دیجیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.